الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال الله تعالى في موضع آخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے سب سے بہترین دعا وہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا اور آخرت کی اپنے لیے بھلائی مانگے. دنیا میں بھی وہ اللہ تعالی سے اپنے لیے بھلائی کی دعائیں کرے اور آخرت کے لیے بھی. اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا جو ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے مصائب اور مصیبتوں سے ہمیں نجات دے. تو یہی اصول شریعت کا ہمیشہ رہا ہے کہ جن مسلمانوں نے جن امتوں نے اسلام کو اپنایا انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا تو ان کے لیے دنیا کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیے اور ہر قسم کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان پر نازل ہوتی تھیں. جن انسانوں نے جس امت نے پیغمبروں کو جھٹلایا وحی کو تسلیم نہیں کیا یا اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کی تو اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ دنیا بھی ان کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے. جو انسان نافرمان ہے لا محالہ اس کے لیے دنیا بھی تنگ ہے اور آخرت بھی تنگ ہے. جو مسلمان گناہوں کے اندر زندگی بسر کرتا ہے اس مسلمان کی دنیا بھی تنگ ہے اور آخرت بھی تنگ ہے. وہ مسلمان اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوش اور خرم ہوں, میری زندگی بڑی آسودہ ہے, دنیا کے اندر میں بڑی اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں. اگر وہ مسلمان اسلام سے دور ہے, اگر وہ مسلمان شریعت سے دور ہے تو پھر اس کی دنیا بھی کسی کام کی نہیں, آخرت کے اندر اللہ اس کو محفوظ فرمائے. اور ہر مسلمان کا جو ہے
انجام وہ خیر سے ہی ہو۔ لیکن جو مسلمان اسلام سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، وہ دنیا کے اندر جن لذتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، اس کی یہ زندگی آسائش سے بھری ہوئی نہیں ہے، اس کے لیے یہ پھوڑا بن رہا ہے، پھوڑا جو آخرت کے اندر پھٹ جائے گا، اور وہ اس پھوڑے کے اندر آخرت کی زندگی بسر نہیں کر سکے گا، ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ رب العزت کا یہی اصول، شریعت کا یہی اصول ہے کہ جن مسلمانوں نے، جس امت نے، جن افراد نے اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا، اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت مانگتے رہے، اور اسلام کو انہوں نے پشت نہیں کی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دنیا کو ان کے لیے آزمائش نہیں بناتے، بلکہ رحمت اور نعمت بنا دیتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھتا، اس کے لیے اگر دنیا فراغ ہے تو وہ فراغ نہ سمجھے، وہ اس کے لیے یہاں بھی آزمائش ہے، آخرت میں بھی آزمائش بنے گی۔ تو اس دنیا کے اندر مسلمان کے لیے، بلکہ ہر امت میں یہ اصول کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں ان پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ اگرچہ وہ فقر کی زندگی بسر کرے، لیکن پھر بھی ان کے دل اور دماغ اتنے فراغ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے بھی مطمئن اور آخرت سے بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ فقیری کے اندر بادشاہت کرتے ہیں، اگرچہ دنیا کی نعمتیں نہ بھی ملیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا رزق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کچھ حصہ ان پر ایسا برستا ہے کہ دنیا ان کے سامنے جھکی کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر کے اندر آتے ہیں، خراسان کے اندر۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو امڑ آیا اور دیکھنے کے لیے آ گئے کہ آج ایک عظیم شخصیت آ رہی ہے۔ اتنی عوام، اتنے انسان کبھی بھی بادشاہ کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ بادشاہ کے گھر والوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، جو بہت بڑے محدث ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اصل بادشاہ تو یہ ہے کہ تم بادشاہت کرتے ہو لوگوں کے سروں پر، اور یہ انسان، یہ مسلمان بادشاہت کرتا ہے مسلمانوں کے دلوں پر۔ یعنی کہنے کا مقصد، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اٹھا لیتی ہے، اسے اتنا عظیم بنا دیتی ہے کہ دنیا کی رحم نعمتیں نہ بھی ملے تو پھر بھی وہ دنیا کے اندر بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے، مسلم امت کے لیے اگر دنیا فراغ ہوگی، سکون اور اطمینان اور چین والی زندگی یہ بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، گناہوں پر ندامت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سارے خزانے تمہارے لیے کھول دیے گئے، چاہے وہ رزق ہو، اولاد ہو، صحت ہو، کسی بھی طرح کی نعمت ہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔
نہیں جھکو گے تو صاف ظاہر ہے زندگی تو گزرنی ہی گزرنی ہے، چاہے مسائل میں گزرے یا آسائش میں گزرے۔ اگر آسائش میں گزرے گی تو گناہ والی زندگی تو وہ آزمائش ہے، اگر مسائل کے اندر زندگی گزر گئی تو پھر بھی گناہ، تو پھر آخرت کے اندر پھر مصیبت۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ ابھی مسلمان دل کے اندر ارادہ کرتا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے جھکنا چاہتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت اس جو نیت باندھ رہا ہوتا ہے وہ راستے جس کی وہ نیت باندھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اس کا دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ اس کو موڑتا چلا جاتا ہے، وہ مسلمان گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب سے پہلے وہ اپنے اندر گناہوں کی ندامت کو محسوس کرے، بغیر ندامت کے، بغیر احساس کے اللہ رب العزت کسی بھی مسلمان کو نہیں موڑتے۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم استغفار کرو آسمان سے بارش آئے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جو انسان کے لیے انتہائی فرحت کا باعث، خوشی کا باعث، اور انسان لپکتا ہے ان دونوں چیزوں کی طرف، اموال و بنی، مال اور بیٹے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے سامنے جھکو، گناہوں کی معافی مانگو، مال بھی آئے گا اور میں اولاد بھی دے دوں گا، افرادی قوت بھی بڑھ جائے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے زمینیں زرخیز بنا دی جائیں گی، پانی وافر مقدار میں ہوگا، فصلیں اگے گی۔ صاف ظاہر ہے زمینیں زرخیز نہ ہوں، پانی نہ ہو تو یہ امت کیا کرے، انسان کیا کرے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی پانی نہیں تو کبھی زمین زرخیز نہیں، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مال بھی، افرادی قوت بھی، زمینیں بھی زرخیز اور پانی بھی مہیا ہوگا۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اصول اور قاعدہ تو یہی ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ یہ عابد ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مرزوق ہے، یہ کمزور ہے، انسان ناتوان مانگنے والا ہے۔ اصول اور ضابطہ اس کے لیے یہی ہے کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے، جب گناہ ہو معافی مانگے، تو اس کے لیے دنیا کے راستے کھلے رہیں گے، نعمتوں کے وافر مقدار اس کے لیے آئے گی، آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، یہ قرآن مجید کا عجیب اسلوب ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ ایک ایسا فرد جس کے ہاتھ کے اندر سارا کچھ ہے، اقتدار بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اور وہ ہر چیز دینے پر قادر بھی ہے، ایک گھر کو، بیٹوں کو، افراد کو جو اس کے ماتحت ہیں، تو ماتحت جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے تو اصول یہی ہے کہ وہ اپنے
جو اس کا نگران ہے، جو دینے والا، اسے کیا کریں؟ مانگے تو وہ دے گا، یہ اصول ہے۔ لیکن وہ جو ماتحت لوگ ہیں وہ اس سے مانگتے ہی نہیں، اور جب نہیں مانگتے تو مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل کھڑے ہیں۔ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نگران دیکھتا ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، حالانکہ میرے پاس ذخائر موجود ہیں، مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں، یہ مجھ سے نہیں مانگ رہے، تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی اس نگران کی کہ یہ عجیب دنیا ہے، عجیب مخلوق ہے، مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، ان کو پتہ ہے ان کا علاج میرے پاس ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے اگر یہ مانگ لیں تو میں روک نہیں سکتا۔ اس کی ذہنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پاگل ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ تو کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے؟ کیا ان کا دماغ یعنی مفلوج ہو گیا ہے؟ سارے ذخائر بھی موجود، نگران دینے پر ہے، وہ دینے پر تلا ہوا ہے، صرف ان کی زبان وہ حرکت ہی نہیں کر رہی، یہ ادھر آ ہی نہیں رہے، تو مصیبت میں، مسائل میں، مشکلات میں، مطلب جیسی زندگی بسر ہو رہی ہے گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون، ان انسان مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے مجھ سے مانگنے سے؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ سوچتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ساری دنیا اور زمین و آسمان کے ذخائر میرے کنٹرول میں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ان کی مصیبتیں جتنی بھی ہیں، ساری دنیا کی مصیبتیں، کیا میں ختم کرنے پر قدرت اور طاقت نہیں رکھتا؟ اگر ان کے پاس نہیں رزق، وسائل نہیں، اسباب نہیں، کیا مسلمان کو نہیں پتا کہ ان پر میں قدرت اور طاقت رکھتا ہوں؟ ما لکم وما لکم، کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز نے روکا ہے؟ کس چیز نے مدہوش کر دیا ہے ان کو مانگنے سے، جھکنے سے؟ یہ مانگتے کیوں نہیں، جھکتے کیوں؟ وما لکم، اے انسان تجھے کیا ہوا؟ اے مسلمان کیا ہوا تجھے؟ کس چیز نے تجھے مدہوش کر دیا؟ اولاد کی گندی محبت نے تجھے پاگل بنایا ہوا ہے؟ پیسے کی گندی محبت نے تجھے پاگل بنایا ہوا ہے، جھکنے سے روکا ہوا؟ کس چیز نے تجھے روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ وما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت تمہارے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ وما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ یعنی کیسی مدہوشی ہے، کیسی بے ہوشی ہے؟ ہم سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑے سے بڑا مسئلہ اللہ رب العزت ایک سیکنڈ سے بھی کم کر جسے میں اس کو حل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں، کوئی بھی ایسی نعمت نہیں جو اللہ تعالیٰ نہ دے انسان کو، مسلمان کو۔ اور مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو، جھکو، تم جھکو گے یہ ملے گا۔ کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم جھکو ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، جھکتے بھی نہیں، آتے بھی نہیں، مانگتے بھی نہیں، تو پھر کیسے ملے؟ تمہارے مسائل کیسے حل ہو؟ اور پھر میرے علاوہ حل کون کرے؟ کس کے اندر طاقت اور قدرت ہے؟ کس کے اندر ہے جو اسباب کو پھیر دے؟ کس کے اندر قدرت اور طاقت ہے جو اسباب تمہارے لیے مہیا کر دے؟ اسباب نہیں ہے مہیا کر دے، کس کے اندر طاقت اور قدرت ہے؟ ایسی بیماریاں جو لا علاج، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ فَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ تعالیٰ کی عظمت تمہارے دلوں میں کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
یعنی قرآن مقدس کا یہ اسلوب کہ اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرماتے ہیں تم یہ کرو اے انسانو، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، لیکن تمہارے اندر یہ پتہ نہیں کیوں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آج صورتحال یہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہر مسئلہ حل کرنے والا اللہ رب العزت ہے، ہم سمجھتے ہیں اگر اسباب نہ بھی ہوں، دور دور تک انسان کو نظر کچھ بھی نہ آتا ہو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس ایک ہی کلیہ ہے، جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ سارے اسباب کو پھیر دیتا ہے۔ زمین و آسمان کا جو نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، بشرط فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے سارے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ اگر غیر مسلموں کو مسلمانوں میں سے جن شخصیات پر فخر کرنا چاہیے ان میں سے ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حلقہ کے اندر ایک شخص جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں 10 سال تک ان کے حلقے تدریس میں جاتا رہا، 10 سال تک ایک دن بھی میں نے ناغہ نہیں کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ 10 سالوں میں میں نے ہر دن ان سے ایک نئی بات علم کی سیکھی ہے، 10 سال۔ اور جب فوت ہوئے، یہ اس وقت پہلا موقع تھا کہ جب ساری مخلوق اس علاقے کی قبرستان میں چلی گئی اور جامع مسجد میں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکی، یعنی ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو مسجد کے اندر 2 آدمی مل جاتے اور جماعت کرتے، ساری مخلوق وہاں تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت اور قدر و منزلت عطا فرمائی تھی۔ ان کے پاس 4 اشخاص آتے ہیں، ایک کہتا ہے میرے پاس مال دولت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، دوسرا کہتا ہے کھیتی نہیں ہوتی، تیسرا کہتا ہے مسائل مصیبتیں ہیں، اور چوتھا کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو مختلف انہوں نے اپنی آرزوئیں تمنائیں اور یہ مختلف باتیں کی ہیں کہ کسی کا رزق نہیں، کسی کی اولاد نہیں، تو سبھی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ استغفار اور توبہ کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یعنی کوئی بھی اگر آپ کو کوئی مصیبت ہے، کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جو سجدہ دے سکتا۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی طاقت، کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو مسائل کو مکمل طور پر حل کر دے۔ مسلمان کے اندر یقین ہو کہ یہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسباب ہوں بھی تب بھی مسلمان اسباب پر یقین نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قحط ہوا، قحط بہت شدید تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا، سارے کے سارے میدان میں گئے، قحط تھا، لیکن وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا وقت رہے، اس سارے وقت کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اور گناہوں کی معافی کے بعد واپس پلٹ آئے۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے دعا مانگی نہیں، آپ نے تو بارش کا سوال ہی نہیں کیا، جو مسئلہ تھا وہ تو آپ نے بیان ہی نہیں کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے سارے سوال کر لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، گناہوں کی معافی تم طلب کرو، استغفار تم طلب کرو، آسمان سے بارش بھی آئے گی، نعمتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے. لہذا میں نے وہی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا، جو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، میں نے وہی کیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ انسان مسلمان اپنے گناہوں پر نادم ہو، مرتے دم تک گناہوں کی معافی مانگتا رہے. دوسرا اصول، سب سے پہلے اگر مسلمان دنیا کے اندر اپنی دنیا کو فراخ کرنا چاہتا ہے، رزق کو وسیع کرنا چاہتا ہے، تو اسے استغفار کرنا چاہیے، اسے توبہ کرنا چاہیے. دوسری بات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کو دنیا اور آخرت کے مصائب سے نجات دے دیتے ہیں. جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، ایک دن کا ڈر نہیں، رمضان میں نہیں، عمرہ کرتے وقت نہیں، حج کرتے وقت نہیں، صرف نماز پڑھتے وقت نہیں، پوری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے مصائب سے نجات دے دیتے ہیں. اور آپ اس آیت پر غور کریں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مخرجا، کہ ہم مسلمان کا مسئلہ کوئی بھی ہو لیکن متقی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، مخرجا ہم اس کے لیے نکلنے کے راستے کھول دیتے ہیں، بالکل اس کے مصیبتیں ایک طرف کر دیتے ہیں. یجعل لہ مخرجا، یعنی بیماریاں آ گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مخرجا، ہم اس کے لیے صحت کے دروازے کھول دیتے ہیں. رزق نہیں ہے تو مخرجا، رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، نعمتیں اس کی طرف لپکتی ہیں. اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے، متقی پرہیزگار ہے، جھکتا ہے، تو مخرجا ہم اس کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں. دنیا کا کوئی مسئلہ ہو تو مخرجا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں. مصیبتیں، آزمائشیں، ابتلائیں، غموں کے پہاڑ ہوں تو مخرجا ہم نکال دیتے ہیں. یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی غم ہو تو مخرجا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کے لیے راہ نکالتے ہیں. یعنی آپ اس آیت پر غور کریں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی اس کے لیے ہم راستے بناتے کیسے ہیں. انسان کو وہم نہیں، راستے ہم ہموار کر دیتے ہیں. یہ زندگی ایسی ہے کہ انسان کے پاس ہر قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، چاہے رزق کے ہوں، صحت کے ہوں، اولاد کے ہوں، غمی خوشی، سب. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ایسے اندھیرے میں کھڑا ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اب تو کہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نہ دائیں سائڈ نہ بائیں سائڈ، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، کچھ بھی نہیں ہے. میرا بنے گا کیا؟ یعنی ایسی صورت حال ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس اب میں ختم ہوا کہ ہوں. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راستے ہموار کر دیتے ہیں.
وہ اندھیرے ایسے چھٹتے ہیں، مصیبتیں ایسی ختم ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تھی ہی نہیں۔ یجعل لہ مخرجا، یہ راستہ ہم بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ انسان کیا گمان کرے جب اس کے لیے ہم راہیں ہموار کرتے ہیں اور رزق پھر دیتے ہیں تو وہ شمار ہی نہیں کر سکتا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں آپ کہاں سے رہی ہیں۔ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میں نے یہ تو مانگا ہی نہیں تھا، مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گئی؟ یعنی میں نے تو مطلب یہ سوال ہی نہیں، یہ تو اسباب ہی تھے ہی نہیں اس چیز کے، میرے پاس یہ نعمتیں جو آ رہی ہیں اس کے سبب ہی کچھ نہیں تھا، دور دور تک سارا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، میں نے تو مانگا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، ہم اس کے لیے ایسی راہیں ہموار کرتے ہیں کہ لا یحتسب، اسے گمان بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ چیز کہاں سے، یہ نعمتیں کہاں سے آ رہی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے برس رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو جھکنا پڑے گا، لیکن مسلمان جھکتا نہیں ہے، مصیبت آ گئی تو تب بھی اکڑ گیا، راستے اس کے کچھ اور ہے، اگر نعمتیں آ گئی ہیں تب بھی یہ اکڑ جاتا ہے، پھر بھی اس کے راستے کچھ اور ہے۔ دیکھا میں نے کس طرح مطلب اس کو میں نے اپنی طرف اس کو کھینچ لیا، میں نے عقل لڑایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، او نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں سے پہلے بھی تیرے پاس عقل موجود تھی، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، روشنی بھی تجھے اندھیرا معلوم ہوتی تھی، اس وقت بھی یہ عقل تھی لیکن نعمت نہیں تھی، اب آ رہی ہے تو تو عقل کرتا ہے، عقل تیری کچھ نہیں، صحت کرتا ہے، محنت کرتا نہیں، یہ ساری اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو تیرا عقل بھی بیکار، تیری صحت بھی بیکار، تیری افرادی قوت بھی بیکار، تیرے اسباب بھی بیکار، تیرے وسائل بھی بیکار، تیرے ساری افرادی قوت بھی بیکار، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی عقلوں والے بھٹک رہے ہیں دنیا کے اندر، بڑی بڑی صحت والے بھٹک رہے ہیں، بڑے بڑے پنڈت پوپ دنیا کے اندر پریشان، لیکن تم دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ یہ جھکنے کا مقام ہے، اکڑنے کا مقام نہیں ہے۔ اکڑنا اگر کسی کو وارے کھاتا ہے تو وہ مردے کو کھاتا ہے، انسان زندہ ہو تو اکڑے نا اس دنیا کے اندر، مردے کے اندر جان نہیں ہے تو وہ اکڑتا ہے تو ٹھیک ہے، جسم اس کا اکڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جان ہے تو پھر جھوک، کیوں؟ جو سہرائی ہوتی ہے وہ جھکتی ہے تو اس کے اندر پانی جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، ہم اس کے لیے راستے ایسے ہموار کرتے ہیں کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں اور سمجھا بھی کریں کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت جو آیات، یہ پورا قرآن صرف ترجمے پڑھ لینے سے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ
علیہم برکات السماء، کہ اگر پیچھے اللہ رب العزت نے اصول بیان کیا ہے پچھلی آیات کے اندر کہ امتوں اور قوموں کے اندر ہم نے مسائل مصیبتیں اس وجہ سے بھیجی ہیں تاکہ وہ جھکے نرم ہوں، اور ہم ان پر زمین و آسمان کی نعمتوں کو وافر مقدار پہ ان پر بارش برسا دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے متقی بن جاتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء، ہم زمین و آسمان کی برکات کے دروازے ان پر کھولتے۔ لفظ ہے لَفَتَحْنَا، تو مطلب آپ کسی بھی چیز کا دروازہ کھولیں تو کیا اس میں سے جو بھی چیز نکلے وہ قطرہ قطرہ نکلتی ہے؟ قطرہ قطرہ نکلتی ہے؟ نہیں، دروازہ کھلے گا تو جو بھی چیز ہے وہ امڑ پڑے گی نیچے ہی۔ مطلب اللہ رب العزت یہ ارشاد نہیں فرماتے کہ ہم آسمان سے نعمتوں کو نازل کریں گے یا 1 2 3 4 5 6 وہ ایسا ایسا نازل ہوں گی، نہیں، بلکہ لفتحنا، ہم کھول دیں گے۔ مطلب جو چیز کھلتی ہے، آپ کسی چیز کو اگر باندھیں اگر کھلے گی تو وہ یکدم ہر ساری چیزیں کھل جائیں گی، ایک ایک چیز نہیں بکھرے گی، ساری اس کی ساری چیزیں بکھر جائیں گی۔ اگر یہ دروازہ بند ہو اور اس کے اندر مطلب اندھیرا ہو، جب آپ دروازہ کھولیں گے تو پورے کمرے کے اندر ساری روشنی پھیل جاتی ہے۔ یعنی لفتحنا، جب دروازہ کھلے گا تو کون سی نعمت ہے جو آسمان پر رہ جائے گی، کون سی نعمت ہے؟ یعنی انسان مسلمان پر لفتحنا، اسی طرح بارش برسے گی جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے، آسمان سے نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر دوسرا لفظ بھی دیکھیں، برکات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، برکت نہیں فرمایا۔ اب ایک بات تو ہے اللہ رب العزت کا عطا کرنا، اللہ تعالیٰ کی عطا کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دروازے کتنے ہیں، کھلیں گے تو کتنا نعمتیں آئیں گی، انسان کا تصور نہیں جا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں برکات، برکت نہیں، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جتنی بھی ہے وہ یکدم مسلمان پر امڑ پڑے گی۔ کب؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر انسان مومن بن جائے، متقی بن جائے، لَفَتَحْنَا، تو پھر آسمان کے سب دروازے نعمتوں کے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان جھٹلاتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر نافرمانی جو ہے وہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے پکڑ لیا۔ اور اقتصاب، یہ کمانا قرآن مقدس کی اپنی زبان ہے، اور ہم مسلمان اسلام کے متعلق اپنے مفہوم معنی مطلب لیتے ہیں۔ قرآن جو ہے اقتصاب، کمانا کس کو کہتا ہے؟ گناہ اور نیکی کو، روپے اور پیسے کو کمانا نہیں کہتا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ گناہ کرتے تھے اس وجہ سے پکڑ لیے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب رات کو آ جائے؟ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ سو رہے ہوں، بے خبری کے اندر ہمارا عذاب آ جائے، یہ بے خوف ہو گئے۔ کیا مطلب زندگی چل رہی ہے، گزر رہی ہے، گناہوں کے اندر مست ہیں، تو گناہوں کے اندر مستی کی جو زندگی ہے، جب رات کو سوتے ہیں تو
زندگی تو ویسے گناہوں کی ہے، بغیر توبہ کے، بغیر استغفار کے، بغیر نیکیوں کے، بغیر کچھ کیے سو گئے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیسے لوگ ہیں یہ. اف آمینہ، بے خوف ہو گئے کہ رات کو ان کو موت ہی نہیں ہے، کہ اللہ کا عذاب ہی نہیں آئے گا اچانک. اگر آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ویسے ہیں. اگر اللہ رب العزت کی طرف سے موت آ گئی، وقت کو مقرر ہے موت کا؟ نہیں مقرر. سو گئے، موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ بے خوف ہو گئے. اور سوتے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو کیا بنے گا؟ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ کیا یہ بستی والے بھی خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر عذاب چاشت کے وقت آ جائے، دن میں آ جائے. وہم یلعبون، اور یہ کیا کر رہے ہوں؟ کھیل رہے ہوں. قرآن مقدس کی مخصوص زبان ہے. کھیل کود جس کو ہم کہتے ہیں وہ کھیل کود نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کھیل کود یہ ہے کہ جب تم گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہو اور عیاشی کرتے ہو، عشائشوں کے اندر زندگی بسر کرتے ہو، نیکی کی طرف، استغفار کی طرف توبہ نہیں کرتے، تو یہ زندگی کھیل کود ہے. یہ زندگی وہم یلعبون، یہ زندگی کھیل کود ہے. یہ زندگی ایسی زندگی کھیل تماشا ہے جس کو تم اپنی بامقصد زندگی سمجھتے ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ بڑے معیار کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، بڑے عروج کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور دنیا کا جو پیمانہ ہے ہم اس پیمانے پر پورے اتر رہے ہیں. جو دنیا کا آج مزاج ہے اس مزاج کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا معیار زندگی بڑا مضبوط، بڑا بلند اور بڑا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یہ دنیا کھیل کود ہے. ایسی زندگی جو اسلام سے، شریعت سے، توبہ استغفار سے، نیکی سے دور ہو، وہ زندگی یلعبون، وہ کھیل کود ہے، وہ تماشا ہے. جس طرح آج ہم میدانوں میں کھیلتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، کھیل ختم، بس بات ختم. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسی زندگی جو نیکیوں سے دور ہے وہ زندگی ایسی ہی ہے جس طرح تم کھیلے 1 گھنٹے کے لیے، کھیل ختم، بس. یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو اس کا رزلٹ وہی ہے جو تم نے کر لیا، بس آخرت کے اندر اس کے نتائج انتہائی. تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اف امنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. یہ انسان اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے بھی یہ بے خوف ہے. اللہ تعالیٰ کے لشکر آ جائیں کو تو وہ برباد کر دیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر، زمینی، آسمانی، بیماری، مصیبت، رزق کا نہ ہونا، تنگی، یہ سارے مسائل پیدا ہونے، یہ بے خوف ہو گئے. یعنی یہ بے خوفی کی زندگی ہے نا. ایک مسلمان گناہوں کی زندگی بسر کرتا ہے، چھپتا بھی نہیں، اسے پتہ ہے موت نے بھی آنا ہے، اسے پتہ ہے مرنا ہے، زندگی ختم ہونا ہے، موت کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ بے خوف ہے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصابناہم بذنوبہم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہدایت ان لوگوں کو دیتے ہیں اور زمین کا اقتدار، زمین کا کنٹرول ان کو دیتے ہیں جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، اور زمین کا وارث ہم ان کو بناتے ہیں جو ہمارے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں. جو نہیں جھکتے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتے ہیں. تو مطلب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نہ ان کو ہمارا عذاب ان سے پوچھ کر تو نہیں آئے گا کہ دن کو آئے رات کو آئے، صبح آئے شام آئے، سوتے میں آئے جاگتے میں آئے. موت کا بھی کوئی وقت نہیں ہے.
لیکن اس کے باوجود ان سب باتوں کو سمجھتے ہوئے پھر بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو۔ تیسرا اصول، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ فارغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے نظاموں کو چھوڑ چھاڑ کر ایک کونے کے اندر، ایک خدرے کے اندر بیٹھ جائے۔ فراغت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے لگے اس وقت تیرا دل دماغ وہ ہر ایک چیز سے فارغ ہو۔ اس وقت تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں کیا مانگنے لگا ہوں۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، کہ میں بس یہ پتا ہے کہ صبح کے 2 فرض ہیں، شام کے ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، مغرب عشاء کے ہیں، بس۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ اگر تیرا دل دماغ میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا، فراغت کا یہ مطلب ہے کہ دل دماغ کو پتہ ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ شعور اور ادراک ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسے علم ہونا چاہیے کہ میں کیوں جھک رہا ہوں، میں کیوں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس دنیا کے اندر ساری انسانیت بس رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، انسان دوسرے بھی چلتے پھرتے کھاتے پھرتے نہیں جھکتے، میں کیوں جھک رہا ہوں، اسے علم ہونا چاہیے۔ جب اسے علم و شعور ہو تو وہ ہے فراغت دل دماغ کی باقی چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو فارغ ہو جائے گا تو میں تیرے دل دماغ کو غنا سے بھر دوں گا، میں تجھے غنی بنا دوں گا۔ اگر تیرا دل دماغ میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو پھر میں تجھے بیکار کاموں کے اندر مشغول کر دوں گا۔ آج صورتحال یہی ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ عبادت نہیں کرتے، وہ نماز نہیں پڑھتے جو قرآن کہتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ دماغ کی بھی عبادت ہے، دل کی بھی عبادت ہوتی ہے، اور بہترین جو عبادت ہے وہ ہے سوچ کی عبادت۔ سوچ کی بھی، دماغ کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم کی عبادت اور ایک عابد کی عبادت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سوچ اور فکر کی عبادت یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے، اور یہ جو علم، شریعت کا علم، نیکی کے بارے میں غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرے، یہ عبادت ہے، یہ سوچنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں سوچنا، اسلام کے علم کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے میرے لیے دل دماغ کو فارغ نہ کیا تو پھر میں تیرے دل دماغ کو بیکار کاموں کے اندر مشغول کر دوں گا، بھر دوں گا، تجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا میری عبادت میں، وقت ہی نہیں ملے گا۔ اگر تو کھڑا ہوگا تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے۔ اگر زبان سے تو کچھ ادا رہا ہوگا لیکن اس کا تجھے مطلب، مفہوم، ادراک، شعور بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہے۔ صرف یہ ہے کہ 2 رکعات کے اندر ہم نے سورت پڑھنی ہے، 2 رکعات کے اندر سورت نہیں پڑھنی، بس پھر یہاں سلام پھیرنا ہے، یہ بیٹھنا ہے، یہاں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، یہاں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، بس۔ تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے۔
عادت کو عبادت ہونا چاہیے، عبادت عادت نہ بنے۔ عادت بن گئی ہے کہ کوئی بھی پتہ نہیں، بس آئے گئے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب تو میرے لیے فارغ ہوگا تو میں تیرے دل دماغ کو غنی بنا دوں گا۔ اگر تو اس طرح آئے گا تو پھر زمین و آسمان کی نعمتوں کے تیرے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان حج اور عمرہ مسلسل کرتا ہے اس مسلمان سے فقر اور گناہ ایسے جاتے ہیں جیسے انسان کے بدن سے میل کچیل جاتی ہے۔ یعنی عمرے کا بار بار کرنا یہ مسلمان سے گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے اور فقر و فاقہ کو بھی ختم کرتا ہے۔ لیکن عمرہ ہو، وہ وزٹ نہ ہو، سیر نہ ہو۔ اگر عبادت کرنا ہے تو پھر عبادت ہی کرے مسلمان، وہ سیر گاہ نہ بنے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ کہ جس نے احرام کے اندر اپنی تصویر نہ کھینچوائی۔ میری تصویر یہ لازم آنا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے گھر کے اندر اتنا ہونا چاہیے۔ تو وہاں کیمرہ اور تصویریں اور کچھ، لیکن جو عبادت کرنے جا رہا ہے وہ اتنی عظیم عبادت ہے اس کا شکر ہی نہیں ہے اس کو۔ لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ کیمرے کا جو فلیش ہو، اس کی جو تصویر ہو، اس کا جو رزلٹ ہو وہ بہترین آنا چاہیے۔ جو کرنے والے کام ہیں ان کا پتہ ہی نہیں، جو نہیں کرنے والے کام ان کے اندر مہارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم ایسے آؤ گے تو پھر میں بھی بیکار کاموں کے اندر تمہیں مشغول کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب عبادت بنتی نہیں، جب ہمارا رونا ہے ہی نہیں، جب ہمارا مانگنا ہی نہیں بنتا تو آئے کہاں سے؟ مسئلے حل کہاں سے ہو؟ وہ طریقہ ہی نہیں جانا تو پھر وہ کیسے مصیبتیں ختم ہوں، کیسے مسائل حل ہوں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، مسلمان ہی کوئی نہیں رہا، یہ بھی کچھ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ بھی بات یہ ہے کہ آپ بھی کچھ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ ہے کہ نہیں، آپ بھی کوئی استغفار کرتے ہیں کہ نہیں، آپ نے کبھی زندگی کے اندر کوئی وقت نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آج میں نے یہ دعا کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے؟ کبھی وقت نکالا؟ کبھی زندگی کے اندر کبھی دماغ نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکوں تاکہ یہ میری مصیبت ختم ہو، اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا میں جو گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہوں کیا مجھے رکنا چاہیے یا اس کے اندر اصرار کرنا چاہیے؟ کبھی دل کے اندر خیال آیا؟ جب نہیں آیا تو پھر مسائل کہاں سے حل؟ پھر نمازیں کیسی، تلاوتیں کیسی، پھر قرآن پڑھتے نیند نہیں آئے گی تو کیا ہے؟ مطلب مسلمان کو شعور ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنے لگا، پتہ ہو اسے میں کیا کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ایسے آؤ گے، جب شعور ہی نہیں، جب پتہ ہی نہیں، جب دل دماغ فارغ ہی نہیں، تو میں بھی بیکار کاموں کے اندر تمہارا ہاتھ مشغول کر دوں گا، تمہیں ٹائم ہی نہیں ملے گا کسی چیز کی سمجھنے کا۔ آخری بات، جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرا رزق فراغ ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جو مسلمان یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا رزق فراغ ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کے اندر پہل کرے، وہ صلہ رحمی کو مضبوطی سے تھام لے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ یعنی رشتہ دار جو بھی ہیں۔ اور ابن حبان کی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ نیکیوں میں سے صلہ رحمی ایسی نیکی ہے کہ جس کا ثواب انتہائی جلدی ملتا ہے، صلہ رحمی کا ثواب انتہائی جلدی ملتا ہے۔
اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کے اندر ہر فرد الجھا پڑا ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کے ساتھ جب تک دشمنی نہیں تو وہ تو خالی گھر ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر نافرمان لوگ ہوں، نافرمان رشتہ دار ہوں، گناہگار ہوں، جس قسم کے بھی ہوں، اگر وہ صلہ رحمی کرنے پر پہل کرتے ہیں تو ان کے رزق کے اندر فراخی کر دی جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسا گھر جو صلہ رحمی کو پسند کرتا ہے، دنیا کے اندر ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس گھر کے اندر فقر و فاقہ، فقیری، جو صلہ رحمی کو پسند کرتا ہے۔ آج کہتے ہیں بھی اپنے کام سے کام کر، تجھے کیا یار اس کا، تجھے کیا اس کے مسئلے کا، تو اپنا سوچ۔ تیرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تو لوگوں کی سوچتا ہے۔ یہ اسلام کی سوچ ہے، اور ایسی سوچ جو مسلمان اپنی سوچتا ہے، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، وہ انفرادی سوچ ہے، اور وہ اپنے مدار کے اندر اپنے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اور مسائل کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اور جو خوشی مسلمان کو اس وقت ہوتی ہے ایک مصیبت زدہ کے مسئلے کو حل کرنے میں اور کسی کام میں ہے نہیں۔ اب تجربہ کر کے دیکھیں، جو حقیقی خوشی اس وقت ہوتی ہے ایک کسی مصیبت زدہ انسان ہو، آپ کے اندر قدرت طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو حل کر دیا ہے، اور جس طرح وہ پلٹے گا آپ کے پاس، اس کے جو جذبات ہوں گے اور جو باتیں کرے گا، ان جذبات کو سن کر، ان باتوں کو سن کر جو خوشی ملتی ہے کسی نعمت میں نہیں۔ تو یہ اسلام ہے۔ اسلام کہتے ہیں اجتماعی سوچ رکھو، چاہے رشتہ دار اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کے بارے میں مسلمان کو اپنے دل کے اندر خیر کا ہی جذبہ رکھنا چاہیے۔ اور صلہ رحمی ہے کیا؟ یہ ہے کہ کسی کو کچھ پیسے دے دیے نہیں، کسی کا کچھ کام کر دیا نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر یہ جذبہ رکھیں جتنا ہو سکے ان کے ساتھ آپ بھلائی کریں، اور اگر آپ کے اندر قدرت اور طاقت ہے ان سے آپ شر کو ہٹائیں۔ یعنی آپ کے اندر قدرت طاقت ہے، خیر یعنی جو بھی کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ، کوئی مطلب رزق میں جو بھی ہے، لیکن آپ ان کا دفاع بھی کریں، ان سے شر ہٹائیں، یعنی دفاع بھی کریں اپنے رشتہ داروں کا، شر کو بھی دور کریں۔ یہ نہیں کہ اپنی سوچتے رہو۔ مسلمان کبھی اپنی نہیں سوچتا ہوتا، مسلمان سوچتا ہے اسلام، ایمان، عقیدہ، بس جس کے پاس عقیدہ ہے وہ اس کے لیے ہمدرد ہے، وہ ہمدردی کا اس کے لیے وہ حقدار ہے۔ جو مومن، جو ایمان والا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، مسلمان کی ہمدردی کا وہ حقدار ہے، چاہے رشتہ دار ہے یا کوئی اور۔ تو رشتہ دار تو پہلے حقدار ہے اس چیز کے۔ تو جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراہم ہو، اس کو کیا چاہیے؟ صلہ رحمی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔